السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی محبت کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھسک جائے گی، آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جی ہاں دوستو، ایک لڑکے کو محلے کے امام صاحب کی بیوی سے محبت ہو گئی۔ پھر جب امام صاحب کو پتہ چلا تو امام صاحب نے اس لڑکے کے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ جس کو سن کر آپ لوگوں کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ تو یہ واقعہ کہاں کا ہے، کب پیش آیا، اس کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک دیکھتے رہیے گا۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، اور خاص کر کے شادی شدہ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اور دوستو، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجیے گا، اور اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو جلدی سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ہم آپ کے لیے بہت ہی پیاری ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ دوستو، گجرات کے احمد آباد میں عالم نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کو اپنے محلے کی امام صاحب کی بیوی سے محبت ہو گئی۔ اس کے بعد ایک دن اس نے اپنی محبت کے بارے میں اپنے ایک دوست کو بتایا، اور عالم اپنے دوست سے کہنے لگا، مجھے میری محبت حاصل کرنے کے لیے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اس کے لیے تم میری مدد کرو۔ اس کا دوست کہنے لگا، بھلا اس مسئلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو عالم اپنے دوست سے کہنے لگا، میں امام صاحب کی بیوی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، اور میں اس سے محبت بھی کرتا ہوں، مگر اس سے مل نہیں پا رہا ہوں، اس لیے تم کچھ دن کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دو، اور ظہر کی نماز کے بعد جب امام صاحب اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو تم انہیں مسجد میں روک لینا، اور ان کو کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے گھنٹوں تک روک کر رکھنا کہ وہ اپنے گھر جلدی نہ جا سکے، اور اسی بیچ مجھے ان کی بیوی سے ملاقات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ دوستو، عالم اپنی دوستی کا واسطہ دیتے ہوئے عالم اپنے دوست سے کہنے لگا، یہ کام تم کو آج سے ہی شروع کرنا ہے، تمہیں آج سے ہی نماز پڑھنا شروع کرنا ہوگا۔ جب عالم نے بہت ہی زیادہ ضد کیا تو اس کا دوست مان گیا، اور اس کو اس کی محبت سے ملانے کے لیے اس کی مدد کرنے لگا۔ اب اس کا دوست 5 وقت کی نماز پڑھنے لگا، اور ظہر کی نماز کے بعد امام صاحب سے عجیب مسئلے پوچھنے لگا۔ امام صاحب مسئلوں میں الجھے رہتے، جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر نہیں جا پاتے۔ اسی بیچ عالم ان کی بیوی کے پاس جاتا اور گھنٹوں باتیں کرتا، اور اس طرح سے روز وہ امام صاحب کی بیوی سے ملنے لگا۔ دوستو، ویسے تو یہ لڑکا نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا تھا، اور نہ ہی کوئی ثواب کی نیت سے پڑھ رہا تھا، یہ تو اپنے دوست کے غلط کاموں میں ساتھ دینے کے لیے کر رہا تھا۔ اسی طرح تقریباً یہ سلسلہ 3 مہینے تک چلتا رہا۔ یہ لڑکا روز امام صاحب کو روک لیتا اور ان کا وقت ضائع کرتا، یعنی کہ ان کو اپنے گھر جلدی نہیں جانے دیتا، اور اسی بیچ اس کا دوست اپنی محبت سے ملتا رہا۔ آخر اس لڑکے یعنی عالم کے دوست کو یہ احساس ہوا کہ میں اپنے دوست کی اس کے غلط کاموں میں مدد کرنے کے لیے میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہا ہوں، اور میں گناہ کروانے میں لگا ہوں۔ یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ سوچتے اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے اب یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اب اپنے دوست عالم کی پول کھول کر رکھے گا۔ اگلے دن اس نے ظہر کی نماز کے بعد اس نے ساری گندگی حرکتوں کو امام صاحب کو بتا دیا، یعنی کہ وہ جو کچھ کر رہا تھا سب کا سب سچ امام صاحب کو بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ میں کوئی اس مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا ہوں، بلکہ میں تو یہاں آپ کو الجھانے کے لیے آتا ہوں، تاکہ آپ کا وقت ضائع ہو جائے اور آپ اپنے گھر جلدی نہ جا سکیں، تاکہ میرے دوست کو آپ کی بیوی سے ملنے کا موقع مل جائے۔ امام صاحب نے اس کی باتوں کو بڑے غور سے سنا، اور امام صاحب اس کی باتوں کو سن کر حیران ہو گئے، اور کہنے لگے، تم کس کی بیوی کی بات کر رہے ہو؟ میری تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ اب امام صاحب کی باتوں کو سن کر وہ لڑکا ایک دم سا حیران رہ گیا، اور سوچنے لگا، جب امام صاحب کی شادی ہی نہیں ہوئی ہے اور امام صاحب کی بیوی ہی نہیں ہے تو 3 مہینے سے میرا دوست کس سے ملنے جا رہا ہے؟ وہ ہر روز کس کے پاس جاتا ہوگا؟ اس کا دماغ گھومنے لگا، اور اپنے دوست کی سچائی جاننے کے لیے بے چین ہو گیا۔
अब वो इस हकीकत का पता लगाने के लिए अगले दिन ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं गया, बल्कि चुपके से अपने दोस्त के पीछे पीछे जाने लगा और सोचने लगा, आज इसको देख कर रहूँगा, ये किसके घर जाता है और किसकी बीवी से मिलता है। और वो छुप छुपाकर आलम के पीछे चल रहा था और फिर उसे देखकर बड़ा झटका लगा। उसका दोस्त जिस मकान में दाखिल हो रहा था वो उसी का घर था, यानी आलम अपने इसी दोस्त के घर जा रहा था। मतलब वो 3 महीने से इसके ही घर जा रहा था, इसको ही धोखा दे रहा था। वो 3 महीने से इसकी ही बीवी से मिल रहा था। ये देखकर उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई और वो मन ही मन सोचने लगा, बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। तो वो ये सोचने लगा कि वो इमाम साहब के आंखों में धूल झोंक रहा है, जबकि वो अपने खुद ही के आंखों में धूल झोंक रहा था। और ये सोचकर वो रोने लगा और उसी वक्त उसने अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ली और उसके बाद उसने नमाज का दामन थाम लिया और 5 वक्त का नमाजी बन गया। दोस्तों, देखा आपने, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। जैसा आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे, उसी गड्ढे में आप खुद गिर जाओगे। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे महबूब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम जैसा दूसरों के साथ करोगे वैसा तुम्हारे ही साथ होगा। अगर तुम दूसरों की बीवी पर बुरी नज़र डालोगे तो तुम्हारी बीवी पर भी बुरी नज़र डाली जाएगी, यानी कि तुम्हारी भी बीवी महफूज नहीं रहेगी। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपने नज़रों को झुका कर रखें और दिल से गंदगी को दूर करें और 5 वक्त की नमाजी बन जाए। अल्लाह ताला हम सब को 5 वक्त का नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं और इस वीडियो को दूसरों तक खास करके ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।